میں یہ جو عرض کر رہا تھا، دواؤں کے معاملے کو لے کر بھی لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ حیا کے پردے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دوائیں ایسی نہ بھی ہو، لیکن زیادہ تر دوائیں آج کل نوجوانوں کا شوق ہے، نوجوان رات کو جو ہے وہ انسانی قوت کے لیے، صرف حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، مردانہ قوت کے لیے عام طور پر جو انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں 99% دوائیں نشے پر مبنی ہوتی ہیں۔ 1% دوا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میرے شہر میں جب مجھے نشے کے خلاف گفتگو کرنی ہوتی رہی، ابھی پچھلے مہینہ بھی ہم نے یہ محفل منعقد کی تھی، تو نشے کے متعلق ہم نے بہت تحقیق کی، بہت ڈاکٹروں سے ملاقات کی، حالانکہ میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ قوم کے سامنے کیوں نہ ایک مطالعہ بالکل واضح طور پر شرم حیا کیے بغیر رکھ دی جائے۔ آج میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امت کا 60% طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو رات کو وہ دوا لیتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ نشے سے نفرت کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، وہ نشہ کرنے والوں کو سمجھاتا بھی ہے، لیکن صرف اس دواؤں کی وجہ سے، ان دواؤں کی وجہ سے وہ نشے کے اندر جو ہے معاذ اللہ مبتلا ہو رہا ہے۔ اور پھر چند لوگ وہ ہیں کہ جب وہ اس دوا کے لینے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بغیر وہ بھی جی نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا میں آپ کو دوا کی پہچان بتا رہا ہوں، دوا انسان کو کبھی عادی نہیں بناتی، جو چیز عادی بنائے سمجھ جاؤ یہ دوا نہیں ہے، اس لیے کہ دوا کتنی بھی قیمتی ہوگی، بادشاہ بھی دوا کھائے گا تو بطور دوا کھائے گا، اور دوا ہمیشہ بطور ضرورت کھائی جاتی ہے، دوا کبھی عادی نہیں بناتی۔ کوئی دوا کسی کی کتنی بھی پسندیدہ ہو، جس دن صحت کو افاقہ ہوگا اس دن طبیعت دوا کی طرف خود مائل نہیں ہوگی۔ اب طبیعت بار بار اگر کسی چیز کی لت کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے، سمجھ جاؤ دوا نہیں تھی بلکہ یہ کسی نہ کسی اعتبار سے نشہ تھی، اور یہ نشہ اس طریقے سے تباہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں بات نشے کی آئیے تو عرض کروں، آج اللہ اکبر مسلم معاشرے کے اندر خاص طور پہ نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ 17 سال کے لڑکوں کو نشے کی طرف لایا جا رہا ہے اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ لوگ جانتے ہیں مسلمانوں کو ہتھیاروں سے ماریں گے تو بدنام ہو جائیں گے، مسلمانوں کو بموں سے ماریں گے تو بدنام ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ انداز بدل چکے ہیں، اب لوگ فکر بدل چکے ہیں، ایسے مارو جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں، اللہ اکبر، ہمارے محلوں میں نشے کو جو ہے باضابطہ طور پہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں نشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو لڑکے نشے کے عادی ہوتے ہیں، جو لڑکے نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ شروع میں جو نشہ نہیں کرتا اس کو مفت میں نشہ کراتے ہیں۔ ایک بات اور، جو نشے کے عادی لڑکے ہیں وہ تو پھر ہے ہی نہیں کہیں، جو لوگ نشے کی چیزوں کو بیچتے ہیں وہ مالدار، خوبصورت، باصلاحیت لڑکوں پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر دھیر سے ان سے دوستی کرتے ہیں، اور دوستی کر کے شروع میں اگر وہ کوئی گٹکا کھا رہا ہو تو چونکہ گٹکے کا تو اتنا سخت حکم شرعی طور پہ نہیں ہے، ویسے میں کوئی صاحب فتویٰ یا کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں حکم بیان کروں، آپ مفتیوں سے پوچھیں، لیکن اتنا سخت حکم جو شراب اور نشے کا اتنا سخت حکم گٹکے وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن شروع میں اگر دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ گٹکا کھاتا ہے تو اسی کے اندر تھوڑی سی چٹکی نشے آور چیز کی ملا دی جاتی ہے اور اس کو دیا جاتا ہے۔ سگریٹ پیتا ہے تو اس میں دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو پھر ایم ڈی وغیرہ کی خالی تھیلی چٹائی جاتی ہے، صرف تھیلی چٹائی جاتی ہے۔ اگر انسان 2-3 دن وہ تھیلی صرف خالی والی جو ختم ہو چکا، اس سے نکل چکا، اس کو چاٹ لے تو اس کے بغیر پھر اس کو نیند نہ آئے۔ یہ صورتحال، بہت بھیانک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو حالات یہ لگ رہے ہیں
کہ حسن بن صبا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ منافق ہے جس نے زمین پہ جنت بنائی تھی اور اس نے باطنی فرقے کا جو ہے وہ شروعات کی تھی. تو یہ لوگ نشے کے ذریعے سے جو سازش کرتے تھے، ہم نے جو تاریخ میں پڑھا یا ناولوں میں پڑھا یا مورخین کی باتوں میں پڑھا، آج بے عین ہی کم و بیش وہی صورتحال نظر آ رہی، حالات وہی نظر آ رہے ہیں. مورخین نے کہاں تک انصاف کیا نہیں پتا، لیکن آج ہم دیکھ کر کے وہی اندازہ ہو رہا ہے. خالی تھیلیاں چٹائی جا رہی ہیں تاکہ تمہارے بچے نشے کے عادی ہو جائیں، اور پھر جب وہ اس کو نیند نہیں آتی پھر وہ مانگتا ہے، تب اس کو ہزاروں میں دیا جاتا ہے، پہلے سینکڑوں میں بعد میں ہزاروں میں. پھر دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جاتی ہے. ایک نوجوان اگر نشہ کرے، پہلے تو اس کی 3 نسلیں یوں ہی برباد ہو گئی. دوسری بات یہ دنیا برباد، آخرت برباد، اور سب سے اہم بات یہ اب نہ وہ پڑھنے کے قابل رہا، نہ لکھنے کے قابل رہا، نہ کاروبار کرنے کے قابل رہا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، اب وہ نشہ کر رہا ہے تو اس کو چور بھی بنایا جائے گا، ڈاکو بھی بنایا جائے گا، قاتل بھی بنایا جائے گا، لوٹی بھی بنایا جائے گا، زانی بھی بنایا جائے گا. اس سے سارے کام کروائے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے کو ام الخبائث خود قرار دیا ہے کہ یہ ایک جرم ایسا ہے جس کی وجہ سے سارے جرائم جنم لیتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے نمبر 1، اگر واقعی نشہ ختم کرنا ہے، صرف میٹنگوں سے اور جلسوں سے کام نہیں کرنا، شہرت کی خاطر واقعی ختم کرنا. میں نے مالیگاؤں میں بھی اعلان کیا اور جہاں جہاں نشے کے خلاف تقریر کی وہاں بھی اعلان کیا. جو شہر کا معزز پڑھا لکھا مالدار طبقہ ہے، بااثر طبقہ ہے، جن کی لوگ سنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ محلے پہ نظر رکھے کہ نشے کا دھندا کرتا کون ہے. پہلے اس کا بائیکاٹ کرو، وہ ختم کرو. اس کے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی کی رعایت کر کے پوری قوم کو جھونک دے تو پھر الگ بات ہے. جو لوگ دھندا کر رہے ہیں پہلے بائیکاٹ ان کا ہونا چاہیے.